OIC کا کردار اور اس کے علاوہ ایک اسلامی ممالک کا اتحاد بھی کبھی بنا تھا جس کی سربراہی ہمارے سابق آرمی چیف کر رہے تھے. ظاہر ہے وہ اس طرح کی سچویشنز میں مسلم امہ کا کوئی رسپانس ہی سامنے لانے کے لیے بنتے ہیں ایسے اتحاد جس سے ایران آؤٹ تھا. اب ایک تو یہ امپریشن آ رہا ہے کہ جیسے کسی نہ کسی طرح ایران کو سیٹ اپ کرنے کی امریکہ کوشش کرے گا, اسرائیل کوشش کرے گا, ایران اس پر جواب بھی دے رہا ہے. حماس کا یہ کہنا ہے کہ جب تک مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی نہیں رکتی ہم کوئی معاہدہ نہیں کر سکتے. سو مکس سگنلز ہیں, کلیئرٹی کب تک آئے گی؟ دیکھیں, کلیئرٹی تو نہیں, اس میں تو ایک بہت ہی واضح بات ہے کہ اسرائیل کا ہدف یہ ہے کہ ہم اس وقت کہ حماس کی جو ملٹری اسٹرینتھ ہے, جو وہ غزہ کی پٹی میں 23 لاکھ آبادی ہے, اس میں حماس کے جو جنگجو ہیں وہ تقریباً 30,000 کے قریب ہیں. تو لیکن مسئلہ یہ کہ انہوں نے سرنگیں بنائی ہوئی ہیں, بنکرز ہیں, تہہ خانے ہیں, اور وہ اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اگر وہاں پہ ٹینک نہیں جا سکتے اور وہاں پر اسرائیلی فوج گھستی ہے اس کے اندر, غزہ کے اندر زمینی حملہ کرتی ہے ان کو ختم کرنے کے لیے, حماس کی جو فوجی طاقت ہے اس کو سمیش کرنے کے لیے, بالکل پاش پاش کرنے کے لیے, تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا. تو کیا اب یہ رسک لے گی اسرائیلی فوج کہ وہ غزہ کے اندر گھس جائے؟ آج سے 9 سال پہلے بھی انہوں نے ایسا کیا تھا اور 2000 لوگ مارے گئے تھے غزہ کی پٹی میں. اس کے بعد بنیاد پرستی اور یا شدت پسندی بڑھ گئی تھی, جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اسلامسٹ ہیں, بنیاد پرست ہیں. تو ایک تو ان کا ہدف یہ ہوگا کہ حماس کو بالکل اس کی فوجی طاقت ختم کر کے وہاں پہ ایک فلسطینی اتھارٹی جیسے کہ ویسٹ بینک میں ہے جو کہ اسرائیل کو تسلیم کرتی ہے, حماس اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا, تو ایسی کوئی اتھارٹی قائم کر دی جائے جو ایک میونسپل اتھارٹی کی جیسی کٹ پتلی, جیسے آپ کشمیر میں بھی. اور لانگ ٹرم ان کا گول یہ ہے کہ ویسٹ بینک کو بھی اور غزہ کو بھی اپنے اندر ضم کر لیا جائے, کیونکہ جہاں نیتن یاہو نے اقوام متحدہ میں نقشہ لہرایا تھا اس میں ویسٹ بینک کو بھی, گولان ہائٹس کو بھی اور غزہ کی پٹی کو بھی اسرائیل کا نقشہ میں دکھایا گیا تھا. اور ان کا جو منسٹر ہے, فائنانس منسٹر, وہ کہتا ہے فلسطینیوں کے پاس 3 آپشن ہیں, یا مر جاؤ, یا ہجرت کر جاؤ, یا ہمارے میں ضم ہو جاؤ, ہماری جو تابع داری سبجوگیشن جو ہے وہ تسلیم کر لو. یہ تو ان کے اہداف ہیں. جیسے رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اس پہ عمل کس ٹائم لائن کے ساتھ کریں گے یہ وہی جانتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی عرب ملک جو ہے وہ حماس کے ساتھ نہیں کھڑا, نہ اس کو امداد دینے کے لیے تیار ہے. حماس کے جنوب میں مصر سے سرحد لگتی ہے, وہاں سے بھی ناکہ بندی ہے. وہاں سے اگر وہ سرحد کھول دیں تو کچھ لوگ ہجرت کر سکتے ہیں, کچھ لوگوں کو خوراک, ادویات. وہاں پہ ابھی میں ایک سرجن کا ٹویٹر اکاؤنٹ فالو کر رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ زخمیوں کو وہ کرنے کے لیے, دھونے کے لیے, اور جو برنٹ لوگ آ رہے ہیں جلے ہوئے, ہمارے پاس کوئی دوا نہیں ہے, ہم صابن استعمال کر رہے ہیں. 70% جو اس کا جسم جلا ہوا ہے ہم صرف صابن سے اس کو دھو رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ جو غزہ میں انفولڈ ہو رہا ہے. اور وہاں پہ بجلی بھی 4 گھنٹے پہلے بھی آتی تھی, اب بالکل بھی نہیں آ رہی ہوگی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو عالمی طاقتیں ہیں وہ اس کو کس حد تک آگے جانے دیتی ہیں, کیونکہ فیصلہ کن کردار تو عالمی طاقتوں کا ہی ہے, امریکہ کا ہے, یا یورپ بھی اس میں شامل کر لیں کسی حد تک, لیکن امریکہ زیادہ اہم ہے. کیونکہ اگر یہاں مڈل ایسٹ میں معاملہ بڑھ جاتا ہے تو پھر امریکہ کی توجہ تائیوان سے ہٹ جائے گی. جو ہم سمجھ رہے تھے فلیش پوائنٹ تائیوان ہے, اور وہاں پر وہ امریکہ کا یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں امن کروا دیا جائے سعودی عرب اسرائیل کا, تو پھر ہم فوکس کر سکیں اپنی تمام انرجیز یوکرین جنگ پہ یا تائیوان کے مسئلے پہ. تو اب امریکہ دوبارہ سے اگر مڈل ایسٹ میں انگیج ہو جاتا ہے تو یوکرین میں اس کی وہ کم ہو جائے گی, اور اس کی انویسٹمنٹ کم ہو جائے گی, اور ادھر تائیوان سے بھی اس کی وہ اس انرجی کے ساتھ اور اس وسائل کے ساتھ وہ توجہ نہیں دے سکے گا. تو پوری جو گلوبل پالیٹکس ہے وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, مڈل ایسٹ کی سچویشن کے ساتھ. کوئی مسلمان ملک ان کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے, حتیٰ کہ ویسٹ بینک کے لوگ بھی اس وقت حماس کو سپورٹ نہیں کر رہے. ان کی ادھر سے بھی کوئی ریزسٹنس نہیں اسرائیل کے خلاف ہو رہی. یہ صرف حماس اور اسرائیل کی لڑائی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کیا ایک بڑے تھیٹر میں بدلتی ہے, کیونکہ حزب اللہ ہے یا حماس ہیں, یہ 2 ملیٹنٹ گروپس ہیں اس ریجن میں اسرائیل سے جو نبرد آزما ہو سکتے ہیں. یا یہ دائرہ پھیلتا ہے یا یہیں تک محدود رہتا ہے, یہ وقت جو آئندہ